ان ایام میں گفتگو کے محور بہت سارے ہیں، کیونکہ جب خاتون جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہماری مسلسل گفتگو ان ایام میں جو کوشش ہے کہ وہ کی جائے، اور خدا اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اپنے لیے زندگی گزارنے کا راستہ نکالیں، کیونکہ پروردگار نے ان کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ حدیث فہم رقم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میری بیٹی فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، ایک حدیث ہے کہ نساء العالمین ہے، یعنی پورے عالمین کی خواتین کی سرور ہیں، سردار ہیں، اسی طرح جنت میں بھی خواتین کی سردار ہیں۔ وہ ظاہر ہے جب ایک اتنا بڑا مقام ہو کہ یعنی اگر کوئی بلندی دیکھنا چاہے تو اس سے اوپر نہ دیکھ پائے، تو یہی وہ بلندی ہے۔ اگر ایک خاتون کمال کر اگر جا سکتی ہے تو اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر ہے وہ کمال اپنے وجود سے معاشرے میں ظہور کرتا ہے، اور اس ظہور کے لیے ظاہر ہے انسان کی وہ نگاہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کمال کو دیکھ سکے، کہ ہر کوئی اس کمال کو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والے نہیں دیکھ پائے۔ اور بہرحال اتنا زمانہ گزر گیا، لوگ آج بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کا رائے حل انہی کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ دو بود ہیں، دو طریقے ہیں ان کو زیادہ انالائز کرنے کے لیے۔ ایک ان کا ظاہری وجود ہے کہ جو بشریت کے لبادے میں آیا، اور ایک ان کا نورانی وجود ہے کہ جس کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ خدا نے ان کو بہرحال قرار ایسے دیا۔ حدیث ہے کہ ایک وقت میں فرشتوں نے جب ایک ظلمت کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور پھر اچانک سے ایک روشنی آئی اور نور پھیل گیا، تو خود ملائکہ حیران ہیں کہ پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا نور ہے جس نے جلوہ کیا ہوا ہے۔ خوب بہرحال ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ہوتے ہوئے قاصر ہیں ان مطالب کو اخذ کرنے کے یا ان مطالب کو سمجھنے کے۔ بہرحال اگر ہم وہ بشریت کے لبادے میں جو کمال ظاہر ہوا ہے اگر ہم اس کو بھی سمجھ لیں، ہماری زندگی کمال پہ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہاں جب آپ زندگی میں دیکھیں تو چند چیزیں ہیں کہ جو بہرحال پریکٹیکل ہیں کہ ہم دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں، کہ ایک بیٹی ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے، ایک زوجہ ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے، اور ایک ماں ہوتے ہوئے مقام کیسا ہے۔ وہ بیٹی آپ کے سامنے ہے کہ کیا مقام ہے بیٹی کا، کہ آپ نے سلام میں بھی سنا، مرثیے میں بھی سنا کہ ہمارے استاد عالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں بہت ڈھونڈا کہ مجھے یہ بات کسی اور کے لیے مل جائے، مگر مجھے کسی اور کے لیے یہ بات ملی نہیں۔ کون سی بات؟ کہ جب یہ تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا خود جھک کر ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ کہا کہ یہ مجھے کسی اور کے لیے مل جاتا، کسی اور کو بھی چومتے، نہیں مجھے ملا نہیں کسی کے لیے۔ اور یہ متواتر ہے، یعنی اپنی بیٹی کو ایسا نہیں کہ ایک دفعہ نہیں، اکثر و بیشتر اوقات جب بھی بیٹی سے ملتے تھے تو بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ وہ آپ یہاں دیکھیں بہرحال ایک باپ ہوتے ہوئے ایک بیٹی ہوتے ہوئے مقام یقیناً ہے، لیکن وہ جو روایات بیان شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ مقام وہاں پر وہ خود ایک شخصیت اور ایک ہستی ہے۔ وہ یہ کیسے اس مقام پہ یقیناً خدا انتخاب کرتا ہے، لیکن پھر انسان بھی تو اس امتحان کو پورا کرتا ہے کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کہ السلام علیکی یا ممتنعات و امتحان، یعنی سلام و آپ پر کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنا امتحان دے چکی ہیں اور دنیا کے اندر امتحان الگ دیا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں اس خاتون کا وہ اطاعت الہی میں ہوتا ہوا محور نظر آتا ہے کہ وہاں یہ ایک بہترین بیٹی ثابت ہو رہی ہیں۔ یعنی رسول خدا گھر میں آتے ہیں
دیکھتے ہیں کہ بیٹی پریشان ہے. کہا فاطمہ کیا ہوا، چہرے کا رنگ کیوں اتنا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. اور سوچیں خب یہ نگاہ کہاں پر ہے؟ ہماری زندگی کی کیا پریشانیاں ہیں؟ ہمیں تو ظاہری زندگی پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی. ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے، حساب کتاب ہے، لیکن ہماری کوئی فکر نہیں ہے وہاں کے لیے. اگر فکر ہوتی تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو چکا ہوتا. اگر ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم سامنے والے سے جو بات کر رہے ہیں، سامنے والے سے جو بیہیویئر ہے ہمارا، برخورد ہے، جو بات زبان سے نکل رہی ہے، یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر غلط سوچ رہے ہیں تو یہ غلط سوچنے کا ہم نے کہیں جواب دینا ہے. لیکن کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے ملیں یا گھر کے اندر، اگر ایک آج کا باپ گھر کے اندر آتا ہے اور بیٹی کے چہرے پر پریشانی ہے، تو آج بیٹی کی پریشانیاں کیا ہیں؟ مثلا دنیاوی لباس نہیں ہے، یہ کپڑے نہیں ہیں، آج کل تو فون چاہیے سب کو، فلانا فون نہیں ہے، فلانا یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ. آج کل تو بیٹیوں کی پریشانیاں بھی یہی ہوں گی. یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، وہاں دیکھیں ایک بیٹی اپنی پریشانی کا اظہار کیا کر رہی ہے کہ بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. کیوں؟ کہا وہاں سب کچھ عریاں ہوگا. عریاں نہیں، ہر چیز ظاہر ہوگی، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی وہاں پر. یہاں میں لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں، کسی کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے. وہاں میں چھپا نہیں سکتا اپنے آپ کو، جو ہے سب ظاہر ہو جائے گا. اب جیسا بھی ہے، برا ہے تو اور سب کے سامنے ظاہر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ فلم صرف آپ کو دکھائی جائے گی، یہ فلم سب کو دکھائی جائے گی. اور آپ کیونکہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس لیے ہم سب کچھ کرتے پھرتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر آپ کی آنکھوں کے ساتھ ایک کیمرہ لگا ہوا ہو، اور کیمرہ بھی ہو جو غیر محسوس ہو، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ سارا دن جو آپ دیکھیں گے رات کو 9 بجے پرائم ٹائم پہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا، پھر آپ کیا دیکھیں گے سارا دن؟ نظریں جھکا گئی، چلو تو اچھا ہے بھائی، یہ تو سب کو دکھا دیں گے، یہ تو جہاں جہاں میری آنکھیں جا رہی ہیں تو سب لوگ دیکھیں گے. یہ کیا کیا دیکھتا ہے بھائی پورا دن. اور ساتھ میں اگر سوچیں بھی فلم بن جائیں تو واویلا ہے. تو ایک دن کچھ گھنٹے ہم چل سکتے ہیں ایسے، اور بولے گھر میں بیٹھے رہو، اچھا ایک ہی چیز دکھائیں. خطرناک ہے. یہ تو وہ رحمان ہے جس نے ہمیں معاف کیا ہوا ہے. ورنہ پرانی قوموں پہ جو لوگ جو گناہ کرتے تھے ماتھے پہ آ جاتا تھا، یہ دروازے کے باہر. یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اس پیغمبر اکرم کا، اس ذات مبارک کا، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے، ورنہ ہمارے کام کو اچھے نہیں ہے. جانے محترم، وہ آپ دیکھیں قیامت میں، یہاں تو چلے بچت ہو گئی، قیامت میں سب دکھایا جائے گا کہ آپ کیا سوچتے تھے، کب سوچتے تھے، کس کے لیے کیا وہاں انسان شرمندگی سے مر جائے گا. آپ ہم ایک دوسرے کو سوچیں گے، آپ میرے بارے میں سوچیں کتنے اچھے مولانا تھے یار، یہ تو اتنے اچھے تھوڑی ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے. تو وہاں آدمی ایسی پریشانی. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام، اللہ صلی امام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا ہوا ہے، مجھے تیری ستاریت کی اس دنیا میں زیادہ ضرورت ہے. یعنی یہاں تو نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، چھپا کے تو ستار ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہاں مجھے زیادہ ضرورت ہے جہاں سب کچھ آیا ہوگا. وہ بی بی فرماتی ہے بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کرتا ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا رسول خدا سے کہ اے اللہ کے نبی، پروردگار نے سلام بھیجا ہے اور فاطمہ کو بھی سلام بھیجا ہے، اور فاطمہ سے کہیے پریشان نہ ہوں، ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے. آپ دیکھیں ان کی ذرا سی پریشانی نے ہمیں کتنا بچا لیا. یہ چیزیں شاید ابھی ہم محسوس نہیں کر سکتے جانے محترم،
یہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اور وہاں جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے آپ جتنی بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ لاپرواہی میں گزارے، موت برحق ہے، اور مرنے کے بعد بھی معاملہ برحق ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ وہاں پہ اگر کوئی صحیح ہو پایا کمال وہی ہے،